السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، مسکراتا رکھے۔ میرا نام محمد عاقب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاقب اسکیری سٹوریز۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور دوستوں میں شیئر کر دینا۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی جس کی ہے ہم اس کی زبان میں سنتے ہیں۔ کچھ سال پہلے میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو آج تک میں نہیں بھلا سکتا۔ میرا نام حماد ہے، میں پنجاب کے ایک ضلع ڈیرہ غازی خان میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں FSC کرنے شہر آیا۔ ویسے تو میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا گاؤں چونکہ شہر سے تھوڑا دور ہے تو اس لیے روزانہ آنے جانے کی بجائے مجھے شہر میں ہی رہنا تھا۔ شہر میں ہمارا خود کا ایک کالونی میں گھر تھا تو اس لیے مجھے یہاں رہنے کے لیے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ یہ کالونی ایک بہت پرانی تھی جس کا پہلا فیز تو مکمل تھا لیکن دوسرا فیز ابھی تک خالی تھا۔ اس میں کوئی اکا دکا ہی گھر تھے۔ ہمارا مکان ہی اسی فیز میں تھا، فیز نمبر 2 میں۔ ہمارا مکان یہاں پر بالکل ایک سائڈ پر تھا اور ہمارا مکان کوئی 6 مہینے خالی کھڑا رہا۔ اب 6 مہینے بعد یہاں میں رہنے آیا تھا۔ پہلے 3-4 دن یہاں مجھے سامان سیٹ کرنے میں لگ گئے اور اس کالونی کا ماحول سمجھنے میں بھی مجھے تھوڑا وقت لگا۔ اس گھر میں مجھے عجیب چیزیں نظر آئیں۔ میں ان سب کو اگنور کرتا رہا، لیکن پھر کوئی 2 ماہ بعد میں یہاں پورا سیٹ ہو گیا تھا۔ ایک دن میں بیٹھا پڑھ رہا تھا تو میرے گھر کا مین دروازہ کھٹکا۔ میں نے اٹھ کر باہر دیکھا تو دروازے پر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کا رنگ بہت سفید تھا اور اس کے چہرے پر داڑھی بھی تھی جو کہ بالکل سفید تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں قریب رہنے والا ہوں۔ میں نے یہاں کچھ دن سے حال چال دیکھی ہے تو میں دیکھنے کے لیے آیا کہ یہاں پر کون ہے۔ میں آپ کا ہمسایہ ہوں، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھ لیں، اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتانا۔ پھر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی۔ جب اس رات کو میں سو رہا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہی بوڑھا تھا جس کے دن میں میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور وہ خواب میں کہہ رہا تھا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں کوئی اور مخلوق ہوں۔ ہم یہاں آرام سے تھے، تم نے یہاں آ کر ہمیں ڈسٹرب کیا ہے اور یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ یہ گھر چھوڑ دیں۔ میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ میں اس وقت بہت ڈر گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا تھا؟ پھر اس رات کو مجھے نیند نہیں آئی اور پھر اذان کے وقت مجھے نیند آئی اور میں صبح کالج بھی نہیں جا سکا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ گھر میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا تو اس لیے میں نے وہاں رہنے کی ضد کر لی تھی۔ آگے 10-12 دن تو آرام سے گزر گئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جو تھا وہ واقعہ میں آج تک نہیں بھولا۔ ایک رات جب میں سونے کی کوشش کر رہا تھا تو اسی وقت کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ یہ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ میں نے مین دروازہ تو بند کر دیا تھا، لیکن اس وقت کون یہاں پر آ گیا ہے؟ میں نے ہمت کر کے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ادھر تو کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر میں جان گیا کہ واقعی اس دن والا بوڑھا کوئی انسان نہیں تھا۔ یہی سوچنا تھا، میری ٹانگوں سے طاقت بالکل ختم ہو گئی۔ میں وہیں پر گر پڑا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ جیسے ہی میں ہوش میں آیا تو مجھے ایک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ اٹھو اٹھو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ آواز سنتے ہی میری تو جان ہی نکل گئی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے کسی نے اٹھا کے بیڈ پہ بٹھا دیا اور وہ میرے اوپر بیٹھ گیا اور میرا گلا دبانے لگا۔ میری تو جیسے سانس رک گئی، میں زور زور سے چیخنے لگ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں ڈر کے مارے اٹھ بیٹھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے والد کو فون کر دیا اور اس کو کہا کہ پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے اس کو سارا واقعہ سنا دیا۔ پھر وہ سمجھے کہ مسئلہ میرے ساتھ کیا ہے۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ مجھے یہاں سے لے گئے۔ مجھے اس وقت بہت بخار تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کسی عامل کے پاس لے جاؤ، وہی اسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ پھر مجھے عامل کے پاس لے جایا گیا، لیکن اس مخلوق نے میری جان نہیں چھوڑی۔ وہ مجھے بہت عرصے تک تنگ کرتے رہے، لیکن ابھی 2 ماہ پہلے میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہم نے وہ گھر بھی بیچ دیا تھا۔
اب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب میں نے FSC بھی کلیئر کر دی ہے۔